جہالت کے اس دردناک دور میں جب عرب کا صحرا ظلم و جبر کی آگ میں جل رہا تھا، ہر ایک گھر ایک قبرستان بن جاتا تھا۔ وہ دور جب بیٹی کی پیدائش کو لعنت سمجھا جاتا، جب ماں کی گود میں معصوم بچی کی آنکھیں کھلنے سے پہلے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ غیرت کے نام پر خون آلود ہاتھ، قبائلی فخر کی خاطر معصوم جانیں اور صحرا کی ریت میں دفن ہوتی ہوئی وہ چیخیں جو آج بھی تاریخ کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ مردوں کی انا اس قدر سلطنت کرتی ہے کہ بیٹی کو دیکھتے ہی ان کے دل سخت پتھر بن جاتے اور ماں کی فریاد کوئی سننے والا نہ ہوتا۔ اس ظلمت کی رات میں جہاں ہر طرف موت کے سائے چھائے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا، ایک ایسا انسان جو رحمت کا مجسمہ تھا، جو معصوم بچیوں کی چیخوں کو اپنے دل میں سنتا اور انہیں زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ یہ شخصیت کوئی اور نہ تھی بلکہ حضرت صوصہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ، جو بنی تمیم کے اشرافیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام عرب کی تاریخ میں محی الموجودات، زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کو زندہ کرنے والے کے لقب سے مشہور ہوا۔ ایک دن مدینہ منورہ کی مسجد نبی کے سائے حضرت صوصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کا چہرہ اداس تھا، آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی اور دل میں ایک طوفان سا مچا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، یا صوصہ کیا بات ہے، تم کس غم میں گم ہو؟ کیا تمہارا دل بوجھل ہے؟ حضرت صوصہ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا، ان کی آواز میں ایک گہرا درد جھلک رہا تھا۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہالت کی اس اندھیرے دور میں کچھ نیکیاں کرتا رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے صوصہ بتاؤ تم نے کیا نیکی کی تھی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، ایک بار میری 2 ناقائیں اونٹنیاں گم ہو گئی۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ صحرا کی تپش، ریت کے طوفان اور دور دراز کی ویران وادیوں میں گھومتا رہا۔ تھک ہار کر جب میں ایک دور دراز کے علاقے میں پہنچا تو میری نظر ایک چھوٹے سے کٹیا نما گھر پر پڑی۔ اس کے باہر ایک مرد بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور اس کے پاس ہی میری وہ 2 گم شدہ اونٹنیاں زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، یہ اونٹنیاں میری ہیں، مجھے اسے واپس کر دو۔ وہ مرد خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ اچانک گھر کے اندر سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسی چیخیں جو دل کو چیر دیتی تھی، جیسے کوئی ماں اپنی جان کا ٹکڑا کھو رہی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کیا آوازیں ہیں؟ کیا اندر کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا؟ اس نے جواب دیا، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے مزید پوچھا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے؟ وہ مرد غصے سے بولا، خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے فوراً زندہ دفن کر دوں گا۔ میں معاشرے میں بیٹی کی وجہ سے سر نہیں جھکا سکتا۔ مجھے داماد کے آگے جھک کر بیٹھنا پسند نہیں۔ میں کسی کے آگے اپنی انا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، اگر بیٹا پیدا ہوا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی، قبیلے میں میرا سر اونچا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، یہ سن کر میرا دل کچھ بیٹھ سا گیا، جیسے کوئی تیز دھار کا تیزاب گر گیا ہو۔ اندر کی چیخوں نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ زرد اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک معصوم پیاری سی بچی، اللہ کی نعمت۔ یہ سنتے ہی اس مرد نے کراہت سے تھوک دیا اور غصے سے بولا، لعنت ہو اس پر، یہ تو میری بدنامی کا باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ، اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ معصوم بچی جس نے ابھی دنیا کی روشنی دیکھی ہی نہیں تھی، اس کی ماں کی گود سے اٹھا کر ریت کی تیز دھار میں دفن ہونے والی تھی۔ میں کانپ اٹھا، میری رگوں میں خون جم سا گیا۔ بے ساختہ میں نے اس مرد سے کہا، اگر میں تمہیں یہ دونوں اونٹنیاں دے دوں تو کیا اس کے بدلے یہ بچی مجھے دیتے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر ہوس سے بولا، یہ تو کم ہے، اگر یہ تیسرا اونٹ بھی دے دو تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، یہ سب لے لو، لیکن یہ بچی مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ، میں اپنی 3 اونٹنیاں کھو بیٹھا جو میری زندگی کا سہارا تھی، مگر ان کے بدلے میں ایک معصوم جان حاصل کر لی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی ایک وفادار لونڈی کو بلایا اور فرمایا، اس بچی کو ماں کی طرح پالو، اس کی ہر ضرورت پوری کرو، اسے تعلیم دو، اسے عزت دو، یہ اب ہماری بیٹی ہے۔ اس دن کے بعد یا رسول اللہ میری نیند اڑ گئی۔ راتوں کو آنکھیں کھلی رہتی کیونکہ مجھے لگتا کہ کہیں کوئی اور ماں رو رہی ہوگی، کوئی اور بچی دفن ہو رہی ہوگی۔ میں مختلف علاقوں میں گھومتا، قبائل کے درمیان پھرتا اور جہاں بھی سنتا کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اسے دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے، میں وہاں پہنچ جاتا۔
کبھی اونٹوں سے، کبھی مال سے، کبھی اپنی محنت سے میں ان بچیوں کو خرید لیتا اور انہیں اپنے پاس لے آتا۔ قسم یا رسول اللہ، میں نے کم از کم 360 ایسی معصوم بچیوں کی جانیں بچائیں۔ یہ سب کچھ جہالت میں کیا، مگر کیا اللہ نے انہیں قبول فرمایا؟ حضرت صوصہ رضی اللہ عنہ کی یہ داستان سن کر مسجد نبی کا ماحول سنسان ہو گیا۔ سب کی آنکھیں نم تھی، دلوں میں ایک درد سا اٹھ رہا تھا، اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا، اے صوصہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری نیکیوں کا اجر اس دنیا میں دے دیا ہے، اسی لیے تو تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا، تو تمہیں ہدایت کا نور ملا، اور اب تم جنت کے پھل کھاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت صوصہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک ندی بہنے لگی۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، تیرا شکر ہے جو تو نے مجھ جیسے گناہ گار کو معاف فرمایا۔